نواز شریف، گجرانوالہ جلسہ، ایک امکان، ایک موقع۔ نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے کی تقریر کتنی مؤثر تھی وہ عمران خان کی آج ٹائیگرز کنونشن کی تقریر سننے والا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ عمران خان کے ان 2 برسوں میں پاکستان نے اپنی تاریخ کی بدترین تنزلی دیکھی ہے، مگر جتنی تیزی سے یہ ملک نیچے گیا ہے، جتنی تیزی سے اس ملک کے ادارے تباہ ہوئے ہیں، اتنی ہی تیزی سے لوگوں کو اس ملک کی سیاست میں فوج کے ملوث ہونے کی وجہ سے نقصانات کا بھی علم ہوا ہے۔ میں لکھا رہی ہوں، مجھے پاکستان میں جمہوریت اور دستور کی سربلندی کے لیے لکھتے ہوئے 20 برس گزر گئے ہیں۔ مشرف نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو تب میں نے شکریہ نظم لکھی تھی۔ اس وقت میری اپنی عمر 19 سال تھی، مگر لوگوں کو فوج بطور قومی دفاعی محکمے اور فوج کے بطور ایک سیاسی کردار، دونوں کا فرق سمجھانا ایک بڑا مشکل کام رہا ہے ہمیشہ سے۔ پاکستان میں پچھلے 30 برس میں 14 کروڑ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک پوری جان لگا کر، پورے وسائل لگا کر اپنی قوم کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں لیکن ریاست نے پوری جان لگا کر، پورے وسائل استعمال کر کے قوم کو جاہل بنایا ہے۔ 14 کروڑ انسان اگر 1990 یا بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 14 کروڑ میں سب سے زیادہ عمر والا وہ ہے جو مشرف کے مارشل لا لگانے کے وقت 9 سال کا تھا۔ ان 14 کروڑ انسانوں کو نہیں معلوم کہ 90 کی دہائی کی سیاست کیا تھی، کس طرح فوج نے بینکوں کے بینک لٹا کر ملک کی سیاسی بساط پلٹنے اور نواز شریف سمیت مختلف سیاستدانوں کو خریدنے بیچنے کے لیے پیسہ استعمال کیا۔ ان نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ ضیاء الحق کس بلا کا نام تھا، کس طرح اس ایک شخص نے اسلام کا صدیوں پرانا تشخص ڈالروں کے عوض مٹی میں ملا دیا، امن، بھائی چارے اور برداشت کے مذہب کو شدت پسندی، دہشت گردی اور کرائے کے جہاد میں تبدیل کر دیا۔ ہماری مساجد جو ایک طرح سے سکون اور محبت کی علامت ہوا کرتی تھی، انہیں بارود ساز فیکٹریوں میں تبدیل کیا۔ ان بچوں کو نہیں علم کہ ذوالفقار علی بھٹو کون تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کیسے ختم کی گئی، کیسے عدالتوں کا استعمال کر کے بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ان بچوں کو خبر نہیں ہے کہ یہاں بھٹو ہی تھے کہ کس طرح انہوں نے شملہ معاہدے کے تحت بنگال میں قید ہونے والے فوجیوں کو چھڑایا تھا۔ ان بچوں کو نہیں علم کہ کس طرح ملک ٹوٹا تھا، کس طرح مشرقی پاکستان کے سیاسی مسئلے کو فوجی طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی اور نتیجہ ایک بدترین شکست اور بدترین المیہ کی صورت میں نکلا۔ ان بچوں کو نہیں علم کہ کس طرح ملک میں مارشل لا نافذ ہوئے، کس طرح فاطمہ جناح سمیت قوم کے اصل نمائندوں کی تضحیک کی گئی۔ ان بچوں کو نہیں معلوم کہ ہندوستان کن حالات میں تقسیم ہوا اور پاکستان کیسے وجود میں آیا۔ ان بچوں کو نہیں معلوم۔ اس ملک میں عدالتیں، صحافی، میڈیا، افسرشاہی، ہر ادارہ فوج کے تابع ہو کر کام کرتا ہے۔ سب کی فائلیں تیار ہیں، جس سے جو کام لینا ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کی فائل نہیں ہے تو وہ قتل کروایا جا سکتا ہے، عدالتی قتل ہو سکتا ہے، مروایا جا سکتا ہے، غدار یا وطن دشمن کہہ کر سیاسی دھارے سے باہر پھینکا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس تمام تر جہالت کے باوجود پاکستانی قوم ایک غیر معمولی قوم ہے، اور کیسے وہ میں بتاتا ہوں۔ جتنی زیادہ تباہی مارشل لا، قانون اور دستور شکنی اور دیگر غیر جمہوری حربے اس قوم کے ساتھ ہو چکے ہیں، جتنی بار ووٹ چوری کیے گئے ہیں، جتنی بار انتخابات کے نام پر فراڈ کر کے فوج نے کمزور لوگوں کو ربر سٹمپ کی طرح پارلیمان میں پہنچایا ہے تاکہ وہ اس کے کام کر سکیں، اتنا ہی اس قوم کی سمجھ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اب بھی ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اب بھی فوج کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جو فوج کے بطور محکمہ دفاعی کردار اور فوج کے سیاسی کردار کے درمیان فرق کرنے لائق نہیں ہے۔ مگر کل نواز شریف کے گجرانوالہ میں خطاب سے 2 کام ہوئے۔ ایک تو انہوں نے نہایت مؤثر انداز سے ایک عام آدمی کو یہ فرق سمجھا دیا کہ دستوری حلف کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے فوجی اور سیاست میں مداخلت کرنے والے وردی پوش اور دستور شکنوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے، انہیں آپس میں جوڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی وہ فوجی جو حلف کا پاس رکھتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو ریاست نے اسے دیا ہے، وہ ایک طرف، اور وہ فوجی جو حلف توڑتا ہے، دستور توڑتا ہے اور سیاست میں مداخلت کرتا ہے، وہ دوسری طرف۔ یہ 2 الگ الگ ہیں، انہیں جوڑا نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں اور برادریوں کو پنجاب سے ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہونے والے ظلم میں اپنی خاموشی کی آشیرواد شامل کرتا ہے، لیکن پنجاب کے مرکز میں ہزاروں کے مجمع میں
واضح اور دو ٹوک انداز میں ملک کے مسائل کی اصل وجہ اور عوامی مینڈیٹ چرانے کی روایت اور اس کے اصل کرداروں کا ذکر کر کے نواز شریف نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ اس سے قبل یہ کام دیگر صوبے والے تو کرتے رہے ہیں، یعنی اس سے قبل آبادی کے اعتبار سے چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے کئی رہنما باہمی معاہدوں اور دستوری بالادستی پر زور دیتے رہے ہیں، مگر پنجاب سے باہر ایسے ہر شخص کو ایک ہی جھٹکے میں غدار اور ایجنٹ کے لقب کے ساتھ ڈسکریڈٹ کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان میں یوں تو تمامی قوموں اور برادریوں کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر ریاستی پروپیگنڈے سے سب سے زیادہ متاثرہ پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں حب الوطنی کی ایک تعریف پڑھائی جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ملک کے ہر صوبے میں صرف ملک دشمن اور غدار رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس خاص تعریف پر پورے نہ اترتے ہوں یا اس خاص تعریف کے حق میں نہ بولتے ہوں۔ اس لیے جو شخص انہیں ریاست کے طے شدہ بیانیے سے اختلاف کرتا نظر آئے، اس سے کسی بھی بحث کی بجائے گندی زبان استعمال کریں، گالی دیں اور غدار کہہ کر آگے بڑھ جائیں، تاکہ موضوع پر بحث نہ ہو بلکہ وہاں ذاتی طرز کی جملے بازی اور نفرت رہے۔ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر اس انداز کے زیادہ تر اکاؤنٹ ان کا تعلق پنجاب کے لوگوں سے ہوگا اور یہ متاثرین ہیں۔ نواز شریف کا سب سے غیر معمولی کام غداری اور غیر ملکی ایجنٹ کی اس فیکٹری کے سارے کھیل کو پنجاب کے لوگوں پر کھول دینا ہے، تاکہ پنجاب کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے۔ سیاسی رہنماؤں سے کہا جاتا تھا کہ وہ کھل کر عوام کو نہیں بتاتے، اب دو ٹوک اور واضح انداز میں آپ نے ساری بات سن لی ہے۔ میرا قبیلہ تو فیض، جالب، فراز اور دیگر کی طرح کئی دہائیوں سے آپ کو واضح انداز سے اس ملک کے مسائل کی جڑ اور استحصال کی اصل وجہ بتاتا ہی رہا ہے، تاہم اب پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم اور ملک کی پارلیمان کے اکثر ارکان جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس پورے بیانیے کی تصدیق ان کے سامنے کر دی گئی ہے۔ یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ ملک میں جمہوریت اور دستور کی بالادستی کی بنیاد رکھی جائے، فوج کا سیاسی کردار ختم کر کے اسے دفاع پر توجہ مرکوز کرنے پر مائل کیا جائے اور ملک کی باغ ڈور سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ میں ہو تاکہ اس ملک کے عوام ان کا احتساب کر سکیں۔ سیاسی رہنما کوئی جرم کرے تو ہم کم از کم اس سے جواب طلبی تو کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر واضح کرتی ہے کہ کشتیاں جلائی جا چکی ہیں، ڈیل لینے کے خواہش مند ایسی تقریریں نہیں کرتے، اور آج عمران خان نے مہنگائی اور افراط زر کے موضوع پر منعقدہ ٹائیگر فورس کنونشن میں جس طرح مہنگائی اور افراط زر کی بجائے جذباتی جملے بازی کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقت کے مراکز میں اس وقت کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ تمام افراد ملک میں جمہوریت، دستور کی بالادستی اور فوج کے غیر آئینی سیاسی کردار کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں، تاکہ پاکستان امریت کے اندھیروں سے نکل کر جمہوریت کی روشنی کی طرف سفر کر سکے، جمہوریت جو پاکستان میں کبھی نہیں آئی، جمہوریت جسے آپ نے ہمیشہ گالی دی ہے۔ میری ذاتی رائے میں اس وقت موقع پر پہنچنے کے لیے شاید کئی دہائیاں لگتی ہیں، لیکن شاید خدا کو ہم پر کوئی رحم آیا ہے۔ یہ موقع اگر آپ آج ضائع کرتے ہیں اور کسی بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ذریعے پھر فوج کی سیاست میں مداخلت کو جواز دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں، یا جمہوریت اور آمریت میں سے آمریت کا ساتھ دیتے ہیں، یا مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے آپ بالواسطہ طور پر آمریت کو مضبوط کرتے ہیں، تو شاید اس کے بعد دوبارہ یہ موقع کبھی نہ ملے۔ سرطان کا علاج جتنی تاخیر سے کیا جائے گا، اس کا علاج اتنا ہی تکلیف دہ اور مشکل ہوگا۔ اگر پاکستان بننے کے بعد ہمارے والدین کی نسل کچھ جدوجہد کرتی اور ملک میں آمریت کا راستہ روک لیتی، تو آج ہمیں اتنی مشکل جنگ نہ لڑنا پڑتی۔ اگر ہم آج یہ لڑائی نہیں لڑتے تو یاد رکھیے ہماری اگلی نسل کو اس سے زیادہ، بہت زیادہ مشکل جنگ لڑنا ہوگی۔ روشنی کے لیے درکار ہیں گلیوں کو دیے، اور دیے وہ جنہیں خون سے بھی نکھارا جائے۔ خوف ہے خاموشی اور خوف کا رد آوازیں، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔